آپ کو اس لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں یہ ایک کہ بھائی او فلاں تو کافر ہو گیا. مسئلہ یہ کہ جو شخص یہ مانتا ہو دل سے کہ قرآن سے جادو ہو رہا ہے، چاہے وہ عوام میں ہو چاہے وہ خواص میں ہو، کیا ہو، چاہے وہ صوفی ہو چاہے وہ عامل ہو چاہے کسے باشد کوئی بھی ہو، اگر اس کا یہ عقیدہ بن گیا یا یہ مسئلہ وہ بیان کرتا ہے مسئلے کے طور پر بھی کہ سیدھا جیسے قرآن نازل ہوا اس طرح پڑھنا، ملفوظی ہو یا حفظ سے ہو، زبانی پڑھ رہا ہو، اور اس پر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ جادو کر رہا ہے، یہ کافر ہے. اب رہا اہانت قرآن کا مسئلہ، تو یہ کم علمی ہے، اس سے کافر تو نہیں ہوگا، مگر یہ جتنے بزرگوں نے اقوال پیش کیے یہ ان کے اناڑی ہونے کا ثبوت ہے. کس چیز کا ثبوت ہے؟ اس میں یہ قول کس کی دلالت کرتا ہے؟ ان کے ناتجربہ کاری کے، کہ وہ اس کے ماہر نہیں تھے، اس لیے انہوں نے یہ قول پیش کیا. کیونکہ اہانت قرآن سے جادو نہیں ہوتا بلکہ غضب کا شکار ہوتا ہے. اس کے ساتھ فرشتے ہیں، ہر آیت کے ساتھ اللہ نے فرشتے مقرر کیے. جب بھی کوئی اس چیز کی بے حرمتی کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ابھی جتنے بھی ممالک کے دیکھو، ایک سپر پاور تھا آپ کا، یعنی آپ اس کا اندازہ ایسے لگائیں، میں آپ کو آسان سا اندازہ دیتا ہوں. ہندوستان میں بوریہ نشین بزرگ جتنے بھی تھے حافظ قرآن کو، اور برطانوی سامراج نے قرآن کو جلانا شروع کیا کہ لوگوں کے دلوں میں سے یہ عظمت ختم ہو جائے، تو اس پر بزرگوں نے حافظ کھڑے کر دیے. آج دیکھو کہ ان کا وہ چھڑتا سورج اللہ نے غروب کر دیا. ہوا یہ ان سے قرآن کی اہانت بھی ہوئی ہے، ہر کافر سے قرآن کی اہانت ہوئی، تو ان کا چڑھتا سورج کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا، ختم ہو گیا، وہ ملکوں سے اللہ نے نکال دیا. اس کا غضب بتا رہا ہوں. تو جب اتنی بڑی حکومت اس کے اہانت سے ختم ہو سکتی تو ایک جادو کرنے والا کوئی اس کی وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ آپ پھر رشیا کے حالات دیکھ لیں. بھائی کسی کی مقدس کتاب کی تو توہین نہیں کرو، وہ تو اس سے بغض ہو، ادھر پھینکے ادھر پھینکے، ان کو بھی اللہ نے شکست سے نوازا، ان کی مقدر میں آ گیا. کیوں؟ یہ قرآن کی اہانت کی، یہ اہانت قرآن کی وجہ سے بھی ہے. اور اس قرآن کے ساتھ فرشتے ہیں، پھر وہ میدان جنگ میں وہ کام کرتے. یہ تکوینی چیزیں تو تم لوگوں کو کیا پتہ ہے؟ تم سمجھتے ہو کاغذ کا ٹکڑا ہے، نعوذ باللہ. پھر وہی جاتے ہیں، پھر اس پہ نہ تمہارا ایٹم اثر کرتا ہے نہ گولی اثر کرتی ہے. تم سارے مسلمان ایسے ہی بیٹھ جاؤ نا، پھر وہ لڑیں گے قرآن سے بروزی. وہ حال کر دیتے، دنیا کو حیران رہتے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پھر اس کی وجہ سے قرآن کے معاشرات کا ظہور ہونا شروع ہو. یہ اہانت قرآن کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ عذاب پڑتا ہے. جب آپ کے اندر خود تقدس، یہ بزرگوں کے اقوال موجود ہیں مگر یہ لیکن اس سے کام کفر کے فتوے اس پہ نہیں لگاتے، مگر یہ ناتجربہ کاری ہے، ایسی چیزیں نہیں ہوتی.